اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے فضل بخشا کہ تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو ہی تعظیم اور سجدے کے لائق ہے اے خدا۔ اے خداوند ہماری مدد کر کہ تیرے کلام کو بہتر طور سے سیکھ سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ خدا کی محبت ہے۔ خدا کی محبت کے بارے میں جو ہمارے پاس کتاب مقدس میں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، آئے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے یوحنا رسول کا پہلا خط نکالیں گے، 4 باب اور اس کی 10 آیت۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ بائبل مقدس میں ہمیں محبت کے بارے میں 4 طرح کے الفاظ کا ذکر ملتا ہے۔ اگاپے لو یعنی الہی محبت، دی ڈیوائن لو آف گاڈ، خدا کی محبت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بے لوث محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اروزے لو یعنی میاں بیوی کی محبت، فیلو اور فیلیا لو بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی برادرانہ محبت، اسٹورگے لو یعنی خدا کی محبت، خاندانی محبت۔ جب ہم خدا کی محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خدا کی محبت لا تبدیل ہے، کبھی تبدیل نہ ہونے والی محبت، ایسی محبت جس میں وفاداری پنہا ہے، جو الہی ہے، جس میں رحم، شفقت اور معافی ہے۔ خدا کا الہی وصف ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے، اپنے بچوں سے کبھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اور خدا نے ہم سے اس قدر محبت کی کہ وہ ہمیں نہ ہونے سے ہونے میں لے کر آیا۔ یہ اس کا فضل ہے اور یہ خدا کی محبت ہے کہ اس کی نگاہ میں ہر ایک شخص اول درجہ رکھتا ہے۔ خدا کی محبت ہم پر یوں ظاہر ہوئی کہ اس نے ہم سے جب ہم گناہ میں ہی تھے تو اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ انسان جو خدا کی صورت پر تھا، خدا کی حضوری میں، خدا کی قربت میں رہتا تھا، مگر اس ممنوع پھل کو کھانے کے سبب خدا اور انسان کے درمیان جدائی آ گئی۔ گناہ کے پھل کو کھانے کے سبب سے، اس ممنوع پھل کو کھانے کے سبب سے انسان کے اندر گناہ آ گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس لیے خدا اور انسان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ مگر خدا کی یہ گہری محبت ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے انسان کو گناہ میں نہ چھوڑا۔ خدا کا یہ محبت ہے کہ اس نے اپنا فضل کیا اور ہمیں گناہ میں ہمیشہ کے لیے نہ رہنے دیا۔ یہ اس محبت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس محبت، اس تعلق کو جو انسان اور خدا کا تھا، اس کو پھر سے بحال کرنے کے لیے ایک الہی منصوبہ بنایا، ایک دائمی قربانی کا انتظام کیا، اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے جو یسوع مسیح ہیں، ان کو بھیجا تاکہ انسان کا اور خدا کا ملاپ ہو سکے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ آج ہم اس محبت کو جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے انسان دوسرا کرنتھیوس کا 5 باب اور 18ویں آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اس نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم سے میل ملاپ کر لیا۔ یسوع مسیح ہمارا درمیانی ہوا۔ یسوع مسیح آیا اور اس نے اس گناہ کی دیوار کو ڈھا دیا۔ یسوع مسیح جب انہوں نے ہمارے لیے جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ الہی منصوبہ تھا، یہ منصوبہ خدا کی طرف سے تھا، یہ منصوبہ زمین کی طرف سے نہیں تھا۔ اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں، کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ملاقات کا سلسلہ جو باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا، وہ ملاقات کا سلسلہ پھر سے بحال ہوا۔ وہ ملاقات کا سلسلہ اس طرح سے بحال ہوا کہ عہد عتیق میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کاہن اکیلا ہیکل میں جاتا تھا اور باقی لوگوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ ہیکل میں اندر اس پاک ترین مقام تک جا سکتے، اکیلا کاہن گناہوں کی قربانی لے کر، کفارہ لے کر اس پاک ترین مقام میں جاتا تھا۔ لیکن اب ہر ایک شخص کو یہ فضل حاصل ہے، یہ رہنمائی حاصل ہے کہ اس کا پاک ترین مقام تک اس کی رسائی حاصل ہے، وہ اس پاک ترین مقام تک آ جا سکتا ہے۔ یسوع مسیح
کے لہو سے دھلنے کا شرف حاصل ہوا۔ یسوع مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ہمارے گناہوں کو مٹا سکے، اور یسوع مسیح نے جان دی تاکہ ہم یہاں رہتے ہوئے اس کی محبت میں اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کر سکیں۔ اب ہم اپنے نہیں رہے، لکھا ہے قیمت سے خرید لیے گئے ہیں۔ یہاں خالص محبت، خدا کی اس قدر خالص محبت نظر آتی ہے کہ خدا نے ہمیں غلامی سے آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، نہ کہ غلام بنانے کے لیے۔ ہماری جو کچھ قدر و قیمت نہ تھی، مگر اب ہماری قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، اور ہم پر خدا کا وہ فضل ہو گیا ہے جس کے ہم لائق نہ تھے۔ اب خدا نے ہم پر یہ فضل کر دیا ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہماری کوئی پہچان نہ تھی، ہم کہاں تھے اور کہاں چلے گئے ہیں، ہم زمینی تھے لیکن اب آسمانی بنا دیے گئے ہیں۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ ہمیں اب یہ حق بخشا گیا ہے، آج ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ ہمارا جو کوئی نام نہ تھا، ہماری جو کوئی پہچان نہ تھی، آج ہمیں پہچان ملی ہے، اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ جہاں ہمیں بائبل مقدس خدا کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے، وہیں بائبل مقدس ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب ہم یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور 7ویں اور 8ویں آیت دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ خدا کو جانتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جتنا ہم محبت کے بارے میں جانیں گے، جتنا ہم خدا کی محبت کے بارے میں جانیں گے، اتنا ہم خدا کے بارے میں جانیں گے۔ جتنا ہم خدا کی محبت میں چلیں گے، اتنا ہم خدا کی محبت کے بارے میں جانیں گے۔ جتنا ہم خدا کی محبت میں چلیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا خدا کس رویے کا ہے، ہمارا خدا کیسا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، اور وہ جو خدا کی محبت میں نہیں چلتا وہ خدا سے پیدا نہیں ہوا۔ جب ہم اپنے اندر حقیقی سکون، حقیقی اطمینان محسوس کرتے ہیں تو یہ خدا ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ دنیا ہمیں سکون نہیں دیتی، دنیا ہمیں سکون اور اطمینان نہیں دیتی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے محبت کی گئی ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں خرید لیا، اور ہمیں ابدی خوشی اور ابدی اطمینان حاصل ہوا ہے، اور خدا آپ ہمارا اطمینان ہے، خدا خود ہمارا اطمینان ہے۔ اسی طرح بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے بھی حکم دیا کہ ایک دوسرے سے میری مانند محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ خدا نے ہم سے بے غرض اور بے لوث محبت رکھی ہے۔ خدا نے کسی توقع، جس طرح آج ہم لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، کبھی ہمیں امید وابستہ کیے بغیر ہمیں لوگوں سے محبت رکھنی ہے، ہمیں ان سے توقع کیے یا کسی مطلب کے بغیر محبت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے خدا نے ہم سے بے لوث محبت کی ہے، ہمیں بغیر۔ اور اسی طرح بعض اوقات لوگ جو مانگتے ہیں خدا سے وہ ان کو نہیں مل پاتا، جو چاہتے ہیں وہ نہیں مل پاتا، تو وہ خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں ایک بہترین مثال دیتی ہے، جو خدا کا بندہ ایوب جس کے پاس سب کچھ تھا، وہ راز باز تھا، خدا نے اس کو سب کچھ دیا تھا، مگر ایک دن اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ ایک ہی دن میں اس کی اولاد، اس کا گھر، اس کے کاروبار، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، یہاں تک کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور جلد کی بیماری اس کو بہت بری حالت میں تھا وہ، لیکن اس نے اس حالت میں بھی خدا سے محبت رکھنا نہیں چھوڑی۔ اس محبت میں بھی اس نے خدا کی تکفیر نہ کی بلکہ خدا کی تمجید کی۔ اسی لیے آج ہمیں بھی اس طرح محبت کرنی ہے کہ جب ہمیں کچھ نہیں بھی ملتا تو ہمیں خدا سے مایوس نہیں ہونا، ہمیں اس سے محبت رکھنی ہے اور اس پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ خدا اپنے وقت پر چیزوں کو بہتر بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اطمینان اور تسلی جو یسوع مسیح کے جان دینے سے ہمیں ملی،
آج ہمیں اس اطمینان اور تسلی اور اس محبت میں قائم رہنے کے لیے جستجو کرنی ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بے غرض محبت کریں اور یسوع مسیح کے کفارے کا جو ہے اس کو بے لوث طور پر اپنے دلوں میں لیں اور اپنی جان اس کے لیے صرف کریں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ایسی محبت رکھو جیسے میں نے کی، تاکہ سب جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہمیں یسوع مسیح کا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کرنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو فضل دے کہ ہم اس کی محبت میں قائم رہ سکیں، اس کی محبت میں قائم رہنے کے لیے جستجو اور کوشش کر سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔